بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنا یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آخرکار تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ اس حوالے سے کافی دنوں سے خبریں جو ہیں وہ آ رہی تھیں، بلکہ 2-3 ماہ سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تیاری جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو آج کے اس ویلاگ میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایکچول نمبر گیم جو ہے وہ ہے کیا، اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کس کروٹ جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نمبر گیم کی طرف آؤں، آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تو ناظرین، اس وقت گورنمنٹ کے جو تعداد ہے، موجودہ تعداد ہے، وہ ہے 179 ووٹس، اور اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ ہے 162، یعنی 162 ممبر جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں اور 179 ممبر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں۔ اس 179 ممبرز میں 5 ممبر جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے ہیں اور 7 ممبر جو ہیں وہ MKM پاکستان کے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو یا اپوزیشن کو 172 ووٹس کی ضرورت ہے، یعنی اگر اپوزیشن نے اپنی اکثریت کو ثابت کرنا ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ 172 ممبر جو ہیں وہ شو کرنا پڑیں گے۔ اور ویسے بھی تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو ہی یہ پروف لانا ہے، یہ ثبوت لانا ہے کہ ہمارے پاس 172 یا اس سے زیادہ ممبرز موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے ممبر جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو PTI جو گورنمنٹ پارٹی ہے، ذرائع کے مطابق یا خبروں کے مطابق یہ جو اپوزیشن ہے وہ تو یوں کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 24 ممبر جو PTI کے ہیں وہ آ چکے ہیں یا ان کے ساتھ ہماری ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ یہ تو محض ان کا کلیم ہے۔ اب یہ تو تحریک عدم اعتماد کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کتنے ممبرز ان کے پاس آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 6 ممبر جو ہیں PTI کے وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ چینج کر چکے ہیں، یا تو ان کی ڈیل ہو چکی ہے PMLN کے ساتھ، یا وہ خود ہی پارٹی کو چھوڑنے کا ارادہ جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو فیصل آباد سے ممبر ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے گہرے دوست ہیں، تو جہانگیر خان ترین کی وجہ سے چانس ہے کہ وہ بھی ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور MNA ہیں امجد وڑیچ صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے، ان کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ بدل چکے ہیں، وہ بھی ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو دیں گے۔
اس کے علاوہ ایک خاتون ہیں غلام بی بی بروانہ، ان کا تعلق جنگ سے ہے، یہ اکثر پارٹیاں چینج کرتی رہتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے یہ جیت بھی جاتی ہیں۔ پہلے یہ کافلی میں بھی رہی ہیں، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں آئی، تو یہ بھی ان ممبروں میں شامل ہیں جو کہ مانگے تانگے جسے کہتے ہیں کہ تانگے کی سواریاں، تو ان کو بھی یہ پی ٹی آئی والے یعنی عمران خان صاحب نے ان کو بھی شامل کیا تھا، تو وہ بھی اب اپنا ارادہ جو ہے وہ چینج کر چکی ہیں، وہ بھی اب پی ٹی آئی کو ووٹ جو ہے وہ نہیں دیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ممبر ہیں میجر ریٹائر طاہر صادق، ان کا تعلق جو ہے وہ اٹک سے ہے، اور یہ چودھری پرویز الہی کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن ہیں پی ٹی آئی میں، کاف لیگ میں نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی میں ہیں، گو کہ یہ چودھری برادران کے رشتہ دار ہیں، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ایم این اے کا الیکشن جو ہے وہ جیتا تھا۔ یہ بھی ارادہ اپنا تبدیل کر چکے ہیں، ان کا بھی اپوزیشن کو ووٹ دینے کا ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ کے پی کے سے ایک ممبر ہیں نور عالم صاحب۔ نور عالم صاحب کے اپنی پارٹی سے اختلافات جو ہیں وہ شروع سے ہی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی شور ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو اس طرح یہ 6 ممبر جو ہیں یہ اپنا ارادہ جو ہے وہ بدل چکے ہیں، یہ اپوزیشن کے حق میں ووٹ جو ہے وہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ 6 ممبروں سے کام جو ہے وہ چلنا مشکل ہے۔ یہ جو 2 میجر اتحادی ہیں، یہ ایک کاف لیگ ہے، ان کے پاس 5 ایم این اے ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہیں ان کے پاس 7 ایم این اے ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں رہی ہیں، تو یہ کسی اشارے کا انتظار کر رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک طرف ہی جانا ہے، یہ یا اپوزیشن کی طرف جائیں گی یا حکومت کی طرف جائیں گی، لیکن اکٹھے ہی جائیں گی، اکٹھے ہی ارادہ بدلیں گی۔ اگر تو یہ اپوزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں پھر تو سمجھیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ 100% کامیاب ہے، لیکن اگر یہ دونوں گورنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کی طرف ہی رہتے ہیں، تو پھر شاید عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے کم امکان ہے۔ اب ایک اور پیش رفت ہوئی ہے بلوچستان سے۔ بلوچستان میں ایک پارٹی ہے باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی۔ ان کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی جو کہ آج کل وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اپنے ساتھ ممبر لے کے انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی تھی۔ اب کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ حکومت جو ہے وہ چینج کی گئی تھی، تو جام کمال صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ناراض ہیں کہ انہوں نے میری گورنمنٹ بچانے کے لیے کیوں نہ میرا ساتھ دیا۔ اب وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ممبر، ٹوٹل 5 ہی ممبر ہیں ان کے نیشنل اسمبلی میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 کے 5 ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی جام کمال کے ساتھ ہیں۔ ان میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں خالد مغزی صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔
तो वो 5 मेंबर जो हैं अगर वो भी अपोजिशन की तरफ जाते हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के वाज़ेह इम्कानात हैं। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज या जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से, उससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि पीटीआई के अंदर के जो अपने मेंबरान हैं वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। हत्ता कि उनको 29 मेंबर्स की यानी 29 मेंबर्स की एक लिस्ट भी पेश की गई है और उनको बताया गया है कि ये 29 MNAs जो हैं ये मशकूक हैं। ये इम्कान है कि ये लोग अदम एतमाद में अपनी पार्टी का साथ नहीं देंगे। अब सूरत हाल ये है कि इससे कैसे निपटा जाए, यानी हुकूमत जो है वो क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरह वो इससे तहरीक अदम एतमाद से निपटेगी। एक तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि मैं डी चौक पे एक जलसा आम करने जा रहा हूं अदम एतमाद से एक दिन पहले। इस जलसे का बयान ही मतलब यह है कि लोगों को बताया जाए, अवाम को बताया जाए कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। यानी अभी वो निकले नहीं हैं, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद से पहले ही बताना चाहते हैं कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। जब निकल जाता है, यानी हुकूमत से बाहर हो जाता है, तो फिर तो यूं कहता है ना कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन वो एक दिन पहले जो डी चौक पे जलसा करने जा रहे हैं, उस जलसे का मतलब है कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। यानी वो दूसरों को बताना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हो चुकी है, या मेरे मेंबर जो है वो बदल चुके हैं, या कुछ बैरूनी या अंदरूनी ताकतें जो हैं वो मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहती हैं, मेरा तख्ता उल्टना चाहती हैं। यानी मुझे क्यों निकाला जा रहा है, वो उस जलसे में ये बताना चाहते हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली की हद तक क्या हिकमत अमली तय की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि जो मेंबर जो हैं वो हुकूमती पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दें, उनके वोट देने से पहले ही उनको रोक दिया जाए। अब ये जो डिफेक्शन क्लास है, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जब डिफेक्शन होगी, यानी जुर्म जब होगा, तो उसके बाद ही कोई मुजरम के खिलाफ डिसीजन लिया जाएगा। इससे पहले कि महज अंदाजे पे ये डिसीजन ले लिया जाए कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है कि आप कहीं वोट ना दे दें, ये किसी तौर पे भी ये एक्शन लीगल मालूम नहीं हो रहा। अगर ऐसा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस की बिना पे मेंबर्स को वोट ना देने का हक, यानी उनसे वोट देने का अगर हक ये छीनते हैं, तो इससे ज़्यादा हंगामा राई होने का इम्कान है। बज़ाहिर जो है 70% मालूम हो रहा है एट दिस स्टेज कि 70% तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के चांस हैं और 30% जो है वो नाकाम होने के चांस हैं। लेकिन बहरहाल अब ये दोनों जमातों पे डिपेंड करता है, ख़ास तौर पे क्यू लीग और MQM पे, कि उनका पलड़ा जो है वो किस तरफ जाता है। तो आने वाले चंद दिनों में ये मालूम हो जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है या कि नहीं। तो नाजरीन, जागता पाकिस्तान को देखते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।